بھائی صاحب باپ بڑی توجہ نال بڑے انعباد نال محترم حافظ صاحب کا بیان سنو۔ محترم حافظ محمد عثمان یونس صاحب ماشاءاللہ پروفیسر نے اور ساڑے بڑے پیارے نے، ساڑے نہایت سرگرم کارکن حافظ محمد ریحان صاحب انہوں نے برادر اکبر بھی نے، اللہ پاک نے بہت سارے فہم و فراست نال نوازے ہے، اور میں یقیناً اس بات کو بالکل حق سمجھنا کہ اللہ پاک نے بات کو سمجھانے دا اور بات دی ونڈ کرنے دا یہ ملکہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک دے اندر اکثر خطبات دروس کا اہتمام اسی کرنے ہیں فجر تو بعد۔ آپ صاحب کا درس میں بڑی دلچسپی نال سننا، اردو زبان کے اندر سادہ جا مزاج ہے، تو ضرور 15 منٹ ایک گفتگو فرمان گے، اس کو مختصر بات شعر ربانی خطیب لسانی میرے اور تواڈے دل دے جانی اور ساڈے محبوب خطیب حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب کا انشاءاللہ خطاب عظیم شروع ہو جائے گا۔ حضرت تشریف لے آ چکے ہیں، اور انہوں تو بعد بلبل قرآن خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، انہوں تو مختصر بعد انشاءاللہ انہوں کا بیان ہے۔ ماشاءاللہ خطاب فرما رہے سن محترم جناب پروفیسر حافظ محمد یونس عثمان حافظہ اللہ تعالی۔ علماء کرام کی کثرت ہے، چونکہ مہمانان گرامی بھی تشریف لا چکے، اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ زیادہ دیر تک یہ نشست چلے، چونکہ دو ہی ساڑے معزز مہمان حضرت ربانی صاحب حضرت قاری خالد مجاہد صاحب دونوں تشریف لا چکے، اور میں دل دیا اتھا گہرائیاں تو شکر گزار بھی ہاں قدردار بھی ہاں علاقہ بھر دے جید علماء دا شیوخ دا جو کہ بڑی محبت دے نال بڑی ہی مودت نال اور بڑے خلوص نال اس مقام کے بیلاش پرخلوص انداز نال تشریف لائے۔ میری مراد فاروق آباد تو محترم المقام جناب مولانا قاری رب نواز صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم المقام مولانا قاری حافظ محمد نثار صاحب، محترم المقام مولانا قاری محمد حافظ محمد اسلم صاحب جو کہ ماشاءاللہ ہاؤسنگ کالونی کو تشریف لائے، اور اس ساری جماعت کے عمدہ خطیب مولانا محمد حسین مدنی حافظہ اللہ، انہوں نے برادر میرے بڑے ہی پیارے اور ساڑے غمخوار مولانا قاری محمد نواز مکی حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما دے۔ ان سب دے بیانات سننے نو جی کرتا ہے، اور میں انتہائی دل دیا اکھا گہرائیاں تو شکر گزار ہاں قدردار ہاں جو میرے اس کاروان کے اندر میرے معاون نے یمین و یسار نے، میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا انصر محمود حافظہ اللہ تعالی جو کہ ماشاءاللہ اس ادارے کے اندر صحیح بخاری بھی پڑھاتے ہیں اور دیگر شام ترجمہ کلاس بھی چلتی ہے، اور اس طرح مولانا قاری محمد نذیر العاصم حافظہ اللہ تعالی، قاری محسن العاصم حافظہ اللہ۔ طبیعت تو چاہتی سی قاری نذیر صاحب کا بیان بھی ہوئے، حضرت شیخ انصر صاحب بھی کچھ نصیحتاں فرما، لیکن میں سمجھ رہا کہ وقت کی قلت ہے، موسم کی بھی کبھی شدت ہے، کبھی پینترا بدلتا ہے، کبھی کوئی انداز ہے، تو بہرکیف جڑے سارے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی ہیں انہوں نے بیانات جلد شروع ہو جان، اور میں
خطاب واسطے دعوت شکر پیش کر رہے ہیں ساری جماعت دے عظیم المرتبہ خطیب میری مراد مولانا قاری محمد حنیف روانی صاحب حفظہ اللہ تعالی. میں علماء دا مبلغین دا جو یقیناً میرے تو سب سینئر نے انہاں دا دل دیاں اکھاں گرائیاں تو شکر گزار تھا کہ بڑے ہی تھوڑے جے پیریڈ دے اندر اور بڑی ہی تھوڑی ہی مدت دے اندر تھوڑے جے وقفے دے اندر بھی اگر اساں وعدے واسطے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے ساری درخواست کو قبول کیتا اور ماشاءاللہ محبت دے نال تشریف لائے. جس طرح کہ تساں سنیا کہ اے شریعت دے اندر جو قرآن حکیم دی بے حرمتی دا ناپاک واقعہ رونما ہوا ہے، اس واقعہ دے خلاف احتجاجی طور پہ علاقہ بھر دے اندر بلکہ پاکستان ہی نہیں پورے عالم اسلام دے اندر احتجاجی سلسلے جاری ہیں. دروس دی شکل اندر، وعد و نصیحت دی شکل اندر، بیانات دی شکل اندر، ریلیاں جلوس دی شکل اندر. آج خطبہ جمعہ دی اندر بھی میں یہ ہوئی قرآن دی حرمت دے بارے کچھ دلائل پیش کر رہا تھا. قاری خالد مجاہد صاحب بھی انشاءاللہ اس حوالے نال قرآن دی عظمت اور قرآن دی شان اور قرآن دے مقام اور قرآن دے دفاع دے بارے انشاءاللہ خطاب فرمان گے. تو حضرت قاری حنیف روانی صاحب دے کے میں ریکویسٹ کی تھی چونکہ آج 18 ذوالحجہ ہے اور 18 ذوالحجہ تاریخ کے ایک بڑے ہی عظیم انسان، ایسے انسان کہ جنہوں نے میرے پاک محمد نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں. انہوں کا نام نامی اسم گرامی جامع القرآن، حافظ القرآن، قاری القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان دی شہادت چونکہ 18 ذوالحجہ ہوئی اور سیدنا عثمان دا بھی قرآن حکیم دے نال ایک گہرا تعلق ہے، قرآن دے نال ایک گہرا رابطہ ہے. آپ جامع القرآن بھی نے، آپ میرے پاک محمد دے سفیر بھی نے اور بہت ساریاں شاناں، بہت ساریاں عظمتاں جو تسی سنتے رہندے ہو اور سنو گے انشاءاللہ. حضرت قاری صاحب کے میں درخواست کی ہے کہ حضرت عثمان دے فضائل اور انہوں دے مناقب اپنے انداز نال، چونکہ اللہ پاک نے انہوں ایک بے مثال لہن بھی عطا کیتا ہے اور دیگر جو خدا دا صلاحیتاں نے یہ میرے مالک دی عطا ہے. انشاءاللہ وہ بیان فرمان گے سیدنا عثمان غنی دے بارے. تے وقت دی کوئی قید نہیں، میں ریکویسٹ کراں گا کہ رجا کے جان ہے جی. اس کے بعد حضرت قاری خالد صاحب بھی انشاءاللہ شان قرآن دے حوالے نال بے مثال خطاب کرنا جانتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ خطاب فرمان گے. اور بلا تاخیر حضرت ربانی صاحب کا خطاب شروع ہونے چاہیے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یار میں نے پتا ہے اگر خدار نے گئی کہنا میں چھٹی کی تھی یہ کم تو اعلان کروان واسطے کہ رہ نہ جائے. مورخہ 19 جولائی بروز بدھ بعد از نماز مغرب جامعہ مسجد مقدس اہل حدیث طارق روڈ ملا مسلم گنج سالانہ عظیم الشان دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جہدے اندر خصوصی خطاب مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے. اس واسطے اس اعلان کو توجہ نال سماعت کر لو. مورخن 19 جولائی بروز بدھ بعد از نماز مغرب. اللہ جتنے بھی سارے تبلیغی پروگرام نے اللہ سب کو کامیاب فرمائے. خطاب کر رہے سن میرے انتہائی قابل قدر حضرت قاری محمد حنیف روانی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کی زندگی دراز فرمائے، شیخ و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور میں دل دیاں تھا گرائیاں تو انہاں دا مشہور ہاں ممنون ہاں کہ ایک دن دے وقفے تے
حضرت قاری خالد مجاہد صاحب بھی اور حضرت ربانی صاحب بھی ایک دن دے وقفے تے انہوں نے ٹائم عنایت کیتا اور دیکھو ماشاءاللہ بھائی اٹھنا بیٹھنا بند کرو بیٹھے رہو ماشاءاللہ اور ایک دن دے وقفے تے اس پروگرام کو ترتیب دیتا گیا بغیر کسی اشتہار کو کہ اللہ کا خاص فضل ہے اس کی خاص رحمت ہے اس کی خاص عنایت ہے کہ ہر اعتبار نال پروگرام اپنی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور بھی فرمائے اور جس طرح قاری انیف ربانی صاحب کہہ رہے سن کہ جلسیاں دے اندر مقررین پس اوقات پہنچتے ہیں مجبوریاں دی بنا تے یا دیگر معاملات ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ اتنے اضافہ ہو جاتا ہے اچھا اضافہ ہو جاتا ہے اور میں سمجھنا میں دلوں قدردان ہاں وہ وجہ کہ کوئی اوتھے ہی آتا ہے جنہوں کسی نے کوئی اپنا سمجھتا ہے اے خطبا اے علماء اے حفاظ قراء سانو اپنا سمجھتے ہیں سارے محبت کرتے ہیں قاری الیاس مدنی صاحب جو میری جماعت دے چمکتے ہوئے ستارے اور ماشاءاللہ بلبل قرآن نے خوش اذہان خطیب نے اللہ پاک نے ایک وافر آواز کا حسن انہوں نے عطا فرمایا ہے گزشتہ تقریباً ایک ماہ قبل میں سعودی عرب سے یہ ماشاءاللہ یہ تھے خطبہ بھی ارشاد فرما کے گئے اور کامیاب ترین انہوں کا خطبہ سی دوستوں نے بڑی تحسین فرمائی ہے اج اچانک گزر رہے سن تے نماز پڑھنے واسطے تشریف لے آئے کہتے میں جا رہی ہوں میں کہ انہوں حصہ پا جاؤں قاری خالد مجاہد صاحب بعض اوقات کالیاں اگے ٹوئے ہوتے ہیں قاری صاحب نے انہوں کا بیان بعد اندر ہوئے گا قاری الیاس مدنی صاحب ادھا گھنٹہ انشاءاللہ دل لگا کے بیان کریں گے قرآن بھی سنانا ہے تے شعر بھی اور سننے کے بولو بولو ذرا تمہیں ہاتھ چکو ہاں پتہ لگے ماشاءاللہ قاری خالد صاحب نو بھی الیاس صاحب نو بھی جاگتے پہ ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث ماشاءاللہ قاری الیاس مدنی صاحب نصف گھنٹہ بیان کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ مکمل گھنٹہ ایک گھنٹہ میری جماعت دے عظیم المرتبت خطیب خطیب دل نشین خطیب سار بیان حضرت قاری خالد مجاہد صاحب انشاءاللہ قرآن دی عظمت قرآن دے تقدس قرآن دی علمت قرآن دے فضائل قرآن دے مناقب دے بارے انشاءاللہ بہارا لگان گے اور حضرت قاری الیاس مدنی صاحب بھی ادھا گھنٹہ جو دل کردہ سنو وہ سنا دے ماشاءاللہ خطاب فرما رہے سن میری جماعت دے بہترین عمدہ اور عظیم خطیب مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک انہاں دے انداز بیان دے اندر انہاں دی جوانی دے اندر وفدہ دے اندر توانائیاں دے اندر بہت ساریاں برکتاں نازل فرمائے تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج کے تشریف فرمانے میری جماعت کے عظیم خطیب عظیم مبلغ اور ماشاءاللہ خطبات شف جو سینئر خطیب میری مراد محترم المقام مولانا قاری خالد مجاہد صاحب انشاءاللہ خطاب کریں گے جس طرح کے احباب نو بھائی بیٹھ جاؤ توجہ نہ جس طرح کے احباب نو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ آج کی یہ بابرکت نشست جس کا مقصد کہ آئے دن یورپین ممالک کے اندر کبھی قرآن پاک دی گستاخی کی جائے اور کبھی صاحب قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیتا جائے میرے عزیزو اسلام جس سے الزام عائد کیتا جاتا ہے کہ الیاس باللہ یہ دہشت گرد لوگ نے یہ شدت پسند لوگ نے حالانکہ پوری دنیا کا چکر لگا کے دیکھ لو دنیا کے کسی کونے تے کوئی مسلم
ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے کبھی تورات کو جلایا ہوئے، انجیل کو جلایا ہوئے۔ وہی وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہر آسمانی کتاب کا احترام کرتا ہے۔ ساڑھے عقیدے دے اندر یہ بات شامل ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ مسلمان اہل توحید میرے پاک محمد دی امت اور لوگوں تمام رسولاں دا حیا کرن، تمام انبیاء دا حیا کرن، اور جناب علی تمام آسمانی کتب دا حیا کرن، پھر کیا حق بنتا ہے قرآن پاک دے بارے ناپاک جسارت کر کے مسلمانوں کی دل اداری کی جائے؟ اور افسوسناک مرحلہ ہے کہ بعض اوقات تعین کرنے والا کوئی عام شخص کسی علاقے دے اندر اپنی مرضی نل تعین کرتا ہے، اور اس کو بڑھ کے ناپاکی، اس کو بڑھ کے گندگی، اس کو بڑھ کے پلیدی کی ہو سکتی ہے کہ گستاخی کی جا رہی ہے حکومتی اجازت دے نال، حکومتی سرپرستی دے نال گستاخی کی جا رہی ہے۔ عدالتی کاروائی تو بعد اسی سب لوگ اس بات کا مطالبہ کرنے ہیں، اگر انہاں لوگاں نو حیا نہیں، ساڈے حکمراناں نو حیا کرنا چاہیے، اسی پرزور طریقے نال اس بات کا مطالبہ کرنے ہیں کہ اس سویڈن دے سفیر نو ملک بدر کیتا جائے، اس نو دھکے مار کے نکالیا جائے، تاکہ پوری دنیا دے یہ میسج پہنچ جائے کہ مسلمان اپنے خدا نل، اپنے الہ نل، اپنے نبی نل اور اپنے قرآن نل والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ اگر انہاں دی محبت دے اندر کوئی چیز بھی آ جائے گی، اور لوگوں ساڈا مال تو درکنار ہے، اسی اپنے بچے سوا کروا دیاں گے، اپنی جنگاں کے نذرانے پیش کر دیاں گے، رب کا قرآن چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ تمہیں ہاتھ بلند کر کے آکھو سفیر نو ملک بدر کرنا چاہیے نا، اس ملک دے وچوں نکالنا چاہیے، چھوڑو یہود و نصارہ دیاں دوستیاں نو چھوڑو، اور چھوڑو مشرکین دیاں مکاریاں یاریاں نو چھوڑو، قرآن نال دل لگا لو، حدیث نال دل لگا لو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی ثقافت کو بیٹھا ہے، مسلمان اپنی اقدار کو کھو بیٹھا ہے۔ میں خطبہ جمعہ دے اندر بھی جمع غفیر دے اندر عبادت عرض کر رہے ہیں کہ لوگوں آج مسلمان دے اندر جس طرح عملی کوتاہی پیدا ہو چکی ہے، مخالف بھی سمجھ رہا ہے کہ خیر صلی ہے، انہاں دے گھر بولے گئے نے جو چاہیے سو کر گزریے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا اگرچہ اعمال دی کوتاہی ہے پر سونے نبی نال پیار زندہ ہے، قرآن نال محبت، گج کے بولو، قرآن نال محبت زندہ ہے، اپنے الہ نال پیار، مدارس نال محبت، مساجد نال محبت، دینی اداریاں نال محبت، قرآن و حدیث نال محبت زندہ ہے اور زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ اسی پیرا دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ساڑیاں نسلہ بھی قیامت تک پیرا دے دیا رہ گیا اللہ دے فضل و رحمت دے نال ماشاءاللہ۔ بس ٹھیک وہ مجموعی اندر شما چھڑا ہون تشریف لے آنے نے میری جماعت دے عظیم المرتبت خطیب اور سینئر خطیب حضرت قاری خالد مجاہد صاحب ماشاءاللہ علاقہ بھر دے جید علماء نے جنہاں دا میں پہلے بھی شکریہ ادا کر چکیا، حافظ عبدالقدوس صاحب، محترم حافظ ابراہیم صاحب، مولانا دلاور لطیف صاحب اور ساڑھے قدیمی ادارے جامعہ دارالعلوم محمدیہ اتھوں دے ماشاءاللہ روے رواں اور میرے انتہائی قابل شد احترام حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب حفظہ اللہ تعالی
انہی تشریف لائے. جی آیا نو اہلن و سہلن مرحبا جی آیا نو. مولانا شعیب تبسم صاحب نئی آبادی دو اور مولانا حافظ محمد زبیر صاحب محل رحمان پورے دو اور ماشاءاللہ دیگر علماء موجود نے. ان خطاب سے تشریف لے آ رہے نے حضرت قاری خالد مجاہد صاحب. میں ریکویسٹ کراں گا کہ قرآن پاک دی عظمت حضرت قاری صاحب دے لخت جگر نور نظر، حضرت قاری صاحب دے صاحبزادے، حضرت قاری صاحب دے خلف الرشید ماشاءاللہ مولانا قاری حافظ انس خالد حفظہ اللہ تشریف لائے. حضرت قاری صاحب دے بیان تو پہلو ان نعتیہ کلام پیش فرمان دے گئے اور اس کے بعد متصل انشاءاللہ عظمت قرآن، فضائل قرآن، حرمت قرآن، تقدس قرآن، مناقب قرآن دے حوالہ نل حضرت قاری صاحب دا خطاب انشاءاللہ شروع ہو گیا.